زیادہ تر لوگوں کو شوگر جو ہے وہ ٹائپ 2 ہے، اور ٹائپ 2 زیادہ تر ایسے افراد کو جن کا لیور فیٹی ہے، جگر کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے، ان کا HbA1c بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر حرارت گرمی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ تو شوگر کے ٹائپس کی بات کی جائے تو ٹائپ 1 جو ہے وہ اکثر پیدائشی طور پہ ہو جاتی ہے، یا شروع کے حصے میں ہی بچپن میں ہی شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج ذرا مشکل ہوتا ہے، انسولین ضروری ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن ٹائپ 2 جو ہے اس کا علاج بڑا آسان سا ہے کہ آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ صبح کے ٹائم پہ واک کریں، ایکسرسائز کریں اور میٹھا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے، تو پھر آپ کی شوگر نارمل پہ آ جائے گی، پھر آپ جو مرضی کھانا شروع کر دیں۔ اس میں ایک شوگر ہوتی ہے جو اکثر حاملہ خواتین، جو میری بیٹی ہیں، بہنیں جب حاملہ ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہے، لیکن وہ بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر غذا کے اوپر توجہ کی جائے، اور وہ انڈیکیشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں شوگر ہو سکتی ہے، تھوڑی سی آپ اپنی احتیاط کریں۔ اور اس میں بھی شوگر ہونے کی بنیادی وجہ ایسی بیٹیوں بہنوں کو شوگر ہوتی ہے جو بیٹھی رہتی ہیں، کام کم کرتی ہیں، ایکسرسائز یعنی کہ واک نہیں ہوتی۔ اب ہم رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ ایسا پیشنٹ جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ روزے رکھے کہ نہ رکھے؟ تو روزے رکھیں، لیکن اس میں کوشش کرے کہ سحری کے اندر ایسا پیشنٹ جس کو شوگر ہے وہ کوشش کرے جو بھی سبزی بنائے، پہلی تو کوشش کرے گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ کدو، دال مونگ، ایسی سبزیوں کا انتخاب کریں، اور اس میں تھوڑا سا دیسی چکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے، یا مٹن، بکرے کا گوشت تھوڑا سا، بے شک ایک آدھا پیس اس میں ڈال لیں۔ فار ایگزامپل آپ کے رات اتنے اچھے نہیں ہیں، ایک پاؤ گوشت آپ لیے ہیں، اس کے آپ 5 حصے کر لیں، اب ایک حصہ ڈیلی ہنڈیا میں ڈال دیں۔ شوگر والے پیشنٹ کے لیے بڑا کمال کا اس کا رزلٹ ہے۔ ہنڈیا دیسی گھی میں بنائی جائے، اگر دیسی گھی نہیں ہے تو آئل بالکل کم مقدار میں ڈالا جائے، اور مرچ وغیرہ کم ڈالی جائے، ادرک، لہسن، کالی مرچ، ہلدی زیادہ ڈالی جائے۔ تو یہ شوگر والا پیشنٹ استعمال کرے گا تو بڑا بہترین ہے۔ لیکن اب شوگر والا پیشنٹ شوگر کو کم کرنے کے لیے دوائی میں کیا لے؟ اس میں بڑا سادہ سا کلیہ ہے۔ اچھا، اس میں یہاں پہ غذا میں شوگر والا پیشنٹ دلیا جو بھی استعمال کر سکتا ہے، چینی کے بغیر، گڑ کے بغیر، وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پھلوں میں پپیتا استعمال کر سکتا ہے، امرود تھوڑا بہت استعمال کر سکتا ہے، ایپل تھوڑا بہت استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر جائیں تو بادام کی گری وہ کر سکتا ہے استعمال، اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ مغز، پستہ، اخروٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن نارمل مقدار میں۔ اس میں کھجور کا استعمال میکسیمم کم کیا جائے، میکسیمم کم شوگر والا جو پیشنٹ ہے استعمال کریں، لیکن اگر شوگر وہ کھاتا ہے کھجور، اس کے ساتھ نیم گرم دودھ دار چینی والا اگر پی لیا جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے افطاری کی، تو افطاری میں بھی شوگر والا جو پیشنٹ ہے اسے چاہیے ایک کھجور صرف لے، زیادہ نہ لے۔ اکثر شوگر پیشنٹ زیادہ ساری کھجوریں کھا لے، ایک کھجور سے روزہ کھولے، سادہ پانی اس کے بعد پیے، یا نیم گرم دودھ استعمال کر لے افطاری کے ساتھ، اس کی طبیعت بڑی فریش رہے گی۔ اگر گرمی والی شوگر ہے تو اس میں تخم بالنگو یا گوند کتیرا ڈال کے وہ والا پانی افطاری کے ٹائم پہ پی لیا جائے تو بڑا افیکٹو ثابت ہوتا ہے، یا دودھ میں ملا کے بھی پی سکتے ہیں۔ اس میں غذا میں پھر وہی چیزیں کھائی جائیں گی جو سبزیاں میں نے بتائی ہیں، لیکن ایک قہوہ ضرور پینا ہے جس میں پودینہ، اجوائن، میتھی دانہ اور کلونجی اور دار چینی، یہ قہوہ شوگر والا پیشنٹ صبح اور شام لازمی استعمال کرے، اس سے شوگر نارمل رہے گی۔ اور شوگر کی آپ کو دوائی بتانے جا رہا ہوں میں، 2-3 نسخے بتا دیتا ہوں، استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر نارمل رہے گی۔ جب آپ کی شوگر نارمل رہے گی تو انشاءاللہ آپ عبادات بھی خشوع خضوع کے ساتھ اور زیادہ کریں گے۔ اور شوگر والا پیشنٹ جتنا زیادہ قرآن پڑھتا ہے، رب اتنا ہی زیادہ اسے فٹ کر دیتا ہے، تو قرآن بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اس میں نسخہ بڑا سادہ ایسا ہے، ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو یورین بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، شوگر ہوتی ہے نا، اس وجہ سے۔ تو شام کو جیسے پانی پیا تو بار بار پیشاب آتا ہے، تراویحیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، تو اس میں کیا کریں گے؟ بڑا سادہ سا نسخہ ہے، تخم سرس لے لیں 50 گرام، تما لے لیں 50 گرام، خون ککر لے لیں 50 گرام، کلونجی لے لیں 50 گرام، چاروں چیزیں 50-50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے۔ پاؤڈر کر کے پھر آپ نے ایک کیپسول 500 mg کا صبح و شام کھانا ہے، اس سے آپ کو یورین جو زیادہ آتا ہے وہ نارمل آئے گا، شوگر بھی نارمل رہے گی۔ شوگر کے لیے ایک اور بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے جس میں پنیر ڈوڈی ہے 50 گرام، اور اس میں تخم سرس ہے 50 گرام، اس میں گڑ مار بوٹی ہے 50 گرام، اور اس میں تما ہے 50 گرام، اور اسی طرح یہ چاروں چیزیں لے کے اس میں کلونجی ایڈ کر دیں 50 گرام، میتھی دانہ ایڈ کر لیں 30 گرام، اس کا فائن پاؤڈر کر لیں۔ یہ کیپسول بھی شوگر کے پیشنٹ کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ۔ اگر وہ کیپسول نہیں کھانا چاہتے تو پنیر ڈوڈی اکیلی ہی یا چرائتا اکیلا ہی لے کر رات کو تھوڑا سا بھگو دیا جائے، 2-3 دانے یا تھوڑا سا، تو صبح اس کا پانی پی لیا جائے، تو اس سے بھی شوگر نارمل رہتی ہے۔ اصل میں ٹائپ 2 شوگر جو ہے اس پہ ہم نے لیور سے
फैट को कम करना है, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करना है, तो उसमें जितनी मुसफ़िया खून चीजें हैं वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ अगर आप नकाहत फील करते हैं तो एक नुस्खा जिसमें बादाम की गिरी भी है, भुने चने भी हैं, बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये बड़ा आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है, कमाल का नुस्खा है। भुने चने ले लें 50 ग्राम, बादाम की गिरी ले लें 50 ग्राम और इंदर जो तलख साफ सुथरे ले लें 50 ग्राम। यकीन करें कमाल का नुस्खा है। ये पाउडर कर लें, बड़ा वाला कैप्सूल भर के सुबह शाम इस्तेमाल करें, ये भी शुगर का तोड़ है। उसके बाद शुगर वाला पेशेंट जौ की रोटी इस्तेमाल करे तो इससे भी शुगर कम होती है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। दलिया जौ और जौ की रोटी बेहतरीन गज़ा है, इससे भी शुगर नॉर्मल होती है। ये इस्तेमाल की जाए तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। तो नाज़रीन, अगर शुगर वाला पेशेंट गर्मी की वजह से उसे शुगर है, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो सिर्फ सब्जियां इस्तेमाल करे, फल इस्तेमाल करे, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करे और अरके बजूरी और अरके उनाब और अरके कासनी और अरके मको, 4 अर्क ये वाले लेने हैं। ये अलग अलग बोतलें लेके, हम तो चूंकि यहाँ पे खुद बनाते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी बनाते हैं तो हम अपने पेशेंट को देते हैं। आप बाजार से लेना चाहें किसी बड़ी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं या हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये अर्क इस्तेमाल किए जाएं तो इससे शुगर नॉर्मल पे भी रहेगी और ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुगर पेशेंट आगे जाके फंस जाता है, गुर्दे उसके खराब होना शुरू हो जाते हैं, फिर डायलिसिस पे चला जाता है, क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है आपका बीपी कंट्रोल रहे। तो बीपी तभी कंट्रोल रहेगा जब आप अपनी ग़िज़ा को मेंटेन रखेंगे। अक्सर औक़ात शुगर पेशेंट बड़े धड़ल्ले से जाके मीठा खाएगा, हर चीज खाएगा, फिर आके गोली खा लेगा शुगर की या इंसुलिन लगा लेगा। खुदारा परहेज करें, आप फिट रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप इस आदत को अपना लें कि मीठा खाई जाओ और साथ जाके गोली खा लो या इंसुलिन लगवा लो। यकीन करें ये आगे जाके आपके गुर्दे जो है ये, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा पेशेंट किडनी का आता है और किडनी में सबसे ज्यादा पेशेंट वो होता है जो शुगर की और ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल खा रहा है, किसी ना किसी स्टेज पे आगे वो फंस जाता है। दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हाफिज फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।